قرآن حکیم میں انسانوں کے 3 مختلف گروہوں متقین، منکرین اور منافقین کی نفسیات اور انجام کا تفصیلی اور چشم کشا تذکرہ کرنے کے بعد اب کلام الہی کا رخ پوری نوع انسانی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کے اس مقام پر خالق کائنات ایک انتہائی پرجلال اور محبت بھرے انداز میں تمام انسانوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے اپنی بندگی اور توحید کی عظیم دعوت پیش کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی کی راہ پا سکو۔ یہ وہی ذات یکتا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل اور رزق پیدا کیا۔ پس جب تم ان تمام حقیقتوں کو بخوبی جانتے اور مانتے ہو تو پھر جان بوجھ کر دوسروں کو اللہ کا شریک اور ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ یہ دراصل انسانی عقل و وجدان کو جھنجھوڑنے کی وہ عظیم الشان پکار ہے جو انسان کو باور کراتی ہے کہ جب تخلیق، پرورش اور رزق کا تنہا مالک صرف اللہ ہے تو پھر سجدے اور عبادت کے لائق بھی صرف اسی کی ذات بابرکات ہے۔ توحید باری تعالیٰ کی اس بنیادی اور سب سے اہم حقیقت کو سرور کائنات، فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت دلنشیں اور جامع انداز میں امت کے قلوب میں راسخ فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک نہایت مشہور اور مستند حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس عقدے کو کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے۔ بلا شبہ توحید وہ مضبوط ترین بنیاد ہے جس کے بغیر نہ تو ایمان کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے اور نہ ہی انسان حقیقی فلاح و نجات پا سکتا ہے۔ شرک کی آرائشوں سے پاک دل ہی وہ شفاف برتن ہے جس میں ہدایت کا نور اور خالق کی سچی محبت پوری طرح سما سکتی ہے۔ اے خالق ارض و سما، ہمارے قلوب کو خالص توحید کے نور سے ہمیشہ منور رکھ، ہمیں اپنی سچی اور خالص بندگی کی کامل توفیق عطا کر ہمارے عقائد اور اعمال کو ہر قسم کے شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ فرما، اور جب ہم تیرے حضور پیش ہوں تو ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرما جنہوں نے تیری وحدانیت کا حق ادا کیا۔ آمین ثم آمین۔